بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیصل حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں HKM ہم کراچی میڈیا کا پروگرام ہم عوام. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی میسج ہوتا ہے, اور اسی میسج کو آج ہم نے جو ہے تھوڑا سا ایک زبردست قسم کا پروگرام بنانے کی جو ہے وہ کوشش کری ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم جہاں جا رہے ہیں, جس شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کو ہم نے نہیں بتایا ہے کہ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کا ریئیکشن کیا ہے اور وہ کیا اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیں گے یا نہیں دیں گے. تو یہ بھی چیز ایک دیکھنی ہے. تو چلتے ہیں اور اپنے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. آ جائیں. السلام علیکم. ارے جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فیصل بھائی ٹھیک ہے؟ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ اچانک یہ دعویٰ بول دیا آپ نے. سر پہلے یہ بتائیں, کوئی حکیم کی دکان کھول لی ہے کیا؟ کیوں؟ مریض ساتھ بٹھایا ہوا ہے. مجھے اصل میں بتایا تھا کہ دوسرا بھی ایک جوڑی دار آنے والا ہے, تو میں اسی لیے آپ سے ملنے کے لیے. بھائی یہ کیا مطلب, ہمارے موکلوں نے نہیں بتا دیا آپ کو؟ آپ کے موکل بڑے تیز ہیں. بہت تیز ہیں یہ, ہمیشہ وہ والی اسکیم ڈھونڈتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری. اچھا جانی ہے جانی, کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ تو چل گیا کہ ہم کس شخصیت سے ملنے آئے ہیں اور بغیر بتائے ہوئے آئے ہیں, اور یہی چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑے انسان ہیں. اور یہی میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ جو فخر پاکستان ہیں, ایاز خان ہیں, اور یہ ہمارے کراچی کا فخر ہیں. تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں مزے کی. سر پاکستان کو تو فخر ہے, پاکستان کی تو یہ شان ہے سر. تو ان سے مزے کی کھٹی میٹھی بات چیت کریں گے اور تھوڑا سا ہم کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اچھا ہم اپنی باقاعدہ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایاز بھائی بہت بہت معذرت, بغیر بتائے آ گیا, تو اس کے اوپر جو ہے آپ ناراض نہیں ہوئیے گا. کوئی بھی آفت ہے نا وہ بتا کے نہیں آتی ہے, لیکن آپ میرے لیے وہ بڑی ایک اچھی سی مثال دی جاتی ہے کہ لوگ کسی کو تعریفتاً بھی کہتے ہیں نا کہ یار آپ تو آفت لگ رہے ہیں. تو آپ اس وقت آفت ضرور لگ رہے ہیں, لیکن وہ والے لگ رہے ہیں جو آپ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. جانی کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں, آفت ہے قیامت ہے. ہائے ہائے ہائے. تو یہی باتیں ہوں گی, یہی چیزیں چلیں گی, اور بہت انٹینس قسم کے اصل میں شوز بن گئے تھے, تو تھوڑے جذباتی ہو رہے تھے اور تھوڑی بہت ایسے میں نے پروگرام ہو رہے تھے, چل رہے تھے. ہم ایک اولڈ ایج ہوم میں گئے تھے, تو وہاں مائیں تھیں, تو مجھ سے تو بات ہی نہیں کری, میں تو بس اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا. تو میں نے کہا آپ تھوڑا اس طریقے سے بھی کر کے بنا لیں. اچھا ایاز بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اتنا عرصے سے آپ اپنے شوبز میں میڈیا میں ہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا بزنس کے بارے میں جاننا ہے آپ کا. جو یہ بزنس ہے امیج آپٹکس آپ کا جو ہے, اس کو کتنا عرصہ ہوا اور اس طرف آپ کیسے آئی, یعنی کہ یہ خاندانی کام تھا, کیا تھا, اس کے بعد تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیے گا. دیکھیں میں کٹ شارٹ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ میرا تو اپنی گورنمنٹ جاب چل رہی تھی, میں اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا بلڈنگ کنٹرول میں. تو یہاں بس اتفاق سے گزرے تھے تو ایک آپٹیکل شاپ تھی وہ بند ہو رہی تھی. دوسرا یہ ہوا کہ جتنے بھی ابھی آرٹسٹ ہیں ان کے جن کے آؤٹ لیٹس ہیں مختلف بزنس کے, وہ سب سے پہلے میں نے اپنا شروع کیا تھا. اور معین بھائی نے مجھے, معین اختر نے کہا تھا تم بڑے استاد ہو, تم نے اپنے بڑھاپے کا بندوبست کیا ہے. تو امیج جہاں میرے شوبز کا ہے وہاں یہ امیج آپٹیکل سے ریلیونٹ بھی ایک جملہ ہو گیا امیج. تو وہ امیج میں نے ایسا قائم رکھا ہے کہ آج 33 ایئرس ہو گئے الحمدللہ. پوری دنیا میں مجھے میرے شوبز سے زیادہ لوگ امیج آپٹک کی وجہ سے جانتے ہیں کہ جی وہ جو گلشن میں آپ کا جو امیج آپٹک ہے, جہاں ایک دفعہ ڈاکو بھی آ گئے تھے. تو میں نے کہا یار چشمے کی بات کریں, ڈاکو کہاں لا رہے ہیں بیچ میں؟ کہا نہیں یہ تو کنٹراس ہے, یہ تو برکت کے لیے آتے ہیں جن کے یہاں بھی برکت ہونی ہوتی ہے. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کراچی میں لوٹا نہ ہو نا, اس کو کراچی والا پھر نہیں بولا جاتا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کو بھی روزی کمانی ہے. اور ایک میں بات کہتا ہوں, ایک یہ واحد کام ہے
اور یہ واحد اپنے جو ہے اپنے سمجھو اپنا بزنس کر رہے ہیں کہ جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں, لوٹنے کا کام ہے تو لوٹ ہی رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ہماری اب بہت لوٹنے والا لفظ کو یوز نہ کریں, کیونکہ بہت سے تو کھلے عام لوٹ رہے ہیں اور باقاعدہ لوٹ کے انہوں نے حشر کر دیا ہمارے اس ملک کا. یہ تو بیچارے آئے, انہوں نے گن پوائنٹ پہ اگر تھوڑا بہت لوٹا بھی ہے تو ان کے لیے 4 دن چلتا ہے, اور اس میں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں کیونکہ آج کل عوام بہت تیز ہو گئی ہے. عوام جو ہے اگر کہیں ان کے ہتھے کوئی چڑھ جاتا ہے اس کا دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں ماشاء اللہ بھائی ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکو ہے اور وہ جناب گن پوائنٹ پہ لوٹتا ہے. ایک وقت آنے والا ہے بس, یہی ہوگا. یہ اسی طریقے سے انٹروڈکشن ہوگا جس طریقے سے اس وقت عوام کے حالات کر دیے گئے ہیں اور جس طرح ہو گئے. سر مجھے آپ کراچی کے ہی ہیں نا؟ جی میں آپ کو چنے کھلا دیتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کراچی کا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جس طرح آپ نے چنے اٹھائے اس سے لگ رہا ہے آپ کراچی کے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا سائیں اور دے دیں. اچھا یہ سوئم کے چنے تھے, ہم دونوں گئے تھے, یہ کھائیے. دیکھیں ہاں ماشاء اللہ سے سر یہ کہتے ہیں بلیک کامیڈی. اچھا بلیک کامیڈی, انہوں نے ٹریجڈی والی کامیڈی. اچھا ہاں سر پلیز. اچھا یہ جو ہے وہ آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا. دیکھیں ان کا نام جو ہے یہ ہیں, ان کا نام ہے جانی, اور یہ کامیڈی کرتے ہیں, اور کامیڈی یہ بہت اچھی کرتے ہیں. ایسی والی جیسے ابھی کری تھی ممکری نہیں, یہ تو ایک جملہ ہے نا, سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ممکری ہے یا یہ جو جوکس ہیں یا لوگوں کو ہنسانا جو ہے یہ کوئی بہت چھوٹا کام نہیں ہے, ویری ڈیفیکلٹ جاب. تو یہ بڑا میرے ساتھ اٹیچ ہیں. ابھی ہم اپنے یوٹیوب کے لیے کچھ چیزیں کر رہے تھے تو ہم ان سے یہی ڈسکس کر رہے تھے. عید پہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں, اس میں بھی میں نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں, تو اس لیے آگے. ہاں ان کا نام ہے جانی. ان کو جانی اس لیے کہتے ہیں کہ جانی کہنے میں نا کوئی برا نہیں مانتا. دیکھیے کراچی میں 2 جانی ہیں, ایک یونس جانی, ہاں جانتے ہوں گے سنگر ہیں, ایک تنویر جانی. ایک تنویر جانی اور ایک فلم آئی تھی اس میں جو کہا تھا جانی تو وہ ہیں. ایک جانی اور بھی ہوتی ہے نا, وہ میرا آپ کے ہمارے سب کے گھر میں ہوتی ہے. ہاں نہیں الحمدللہ نہیں گھر میں بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کی باہر بہت ساری ہوتی ہے نا جانیز. وہ عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عیاں نہیں کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جانی آپ اتنے زور سے کہہ نہیں سکتے, ورنہ آپ کی جو ہے نا پھر وہ گھر والی جانی جو ہے نا وہ پھر آپ کی جان نکال دیتی. بھائی یہ ایڈٹ کر دینا, اوکے ٹھیک ہے نا. نہیں مجھے بھی گھر جانا ہے بھائی, بھائی مجھے بھی گھر جانا. تو ایک دفعہ گھر جائیں گے نا. نہیں میں روز گھر جاتا ہوں. نہیں صبح اٹھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کیا کام کریں گے, گھر جاؤں گا میں. بالکل صحیح ہے. تو بس یہ وہی میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ شوبز کی فیلڈ اور امیج آپٹک اور بلڈنگ توڑنا, امیج آپٹک جو میری جاب تھی. ایک بات یہ ہے اپنے ایاز بھائی, پہلے کا کراچی ابھی کا کراچی کتنا فرق ہے؟ دیکھیے نام میں کوئی فرق نہیں آیا, اسپیلنگ میں کوئی فرق نہیں آیا, حالات میں بڑا فرق آ گیا, اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شروع سے کراچی میں رہ رہے ہیں, جنہوں نے اس کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں اس مٹی سے پیار زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سامنے کسی چیز کو بنتے دیکھا ہو. اور جب کسی نے کراچی کو بنتے دیکھا ہے تو وہ جب بگڑے گا یا اس میں کوئی ایسے حالات ہوں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوگی. میں اچانک دیکھیے نا ایک شرٹ لے لوں اور اس شرٹ کو میں جو ہے وہ شرٹ جو ہے پھٹ جائے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا جو میں ایک پرانی شرٹ پہن رہا ہوں لیکن مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. تو میں ایک شرٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ کراچی ایسا ہے جس نے ایک ماں کی حیثیت سے سارے صوبوں کے لوگوں کو سمیٹا ہے. یہ بات تو ایک خیبر میل آپ آتی ہے, دیکھیں ٹرین چلی خیبر میل, ہر صوبے سے انہوں نے مسافر اٹھائے, اور کراچی ایک ماں کی گود کی طرح ان سب کو سمیٹتا ہے. پھر ہم اسی ماں کو برا کہتے ہیں. حال بھی تو برا کر دیا ماں کو. میں ابھی یہی تو میں اس دن اولڈ ایج ہوم میں تھا, میں یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ لوگوں نے جو ہے نا وہ کراچی کو بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا, سمجھو ماں کی طرح کر دیا ہے کہ جب بڑے ہوئے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا, تو پھر کراچی کو بھی اسی طریقے سے کر دیا. سر کراچی ہو سکتا ہے ٹھیک, بات یہ ہے صرف سوچ کی بات ہے. دیکھیں ایک جانور جو ہے نا, جانور بھی جس جگہ بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنی دم سے اس جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے. اگر ہم جانور کے بجائے انسان بن جائیں تو ہم اپنے ہی شہر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کمیونٹی وائز سوچیں کہ نہیں جی پل کے اس طرف ڈیولپمنٹ پوری ہوگی, پل کے اس طرف ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اس سائڈ میں یہاں کون رہتا ہے,
یہ مردم شماری، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، ان سب کو رکھیں ابھی بالائے طاق. ابھی صرف یہ سوچیں اگر آپ کو رزق روزی یہاں سے مل رہی ہے تو اس سے پیار کرنا سیکھیں، اس سے وہ پیار کرنا سیکھیں جو ایک ماں سے کرتے ہیں. اگر آپ ماں سے پیار کرتے ہیں تو کراچی سے پیار کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے وہ جگہ ہے جہاں عید کی خوشیوں میں آپ کراچی سے اپنے گاؤں شہر سب جگہ جاتے ہیں، لیکن پھر واپس روزی رزق کے لیے آ جاتے ہیں. کیونکہ کراچی آنے کے بعد کسی کا، اور اس سمندر کو دیکھنے کے بعد کسی کا دل نہیں چاہتا کہ کراچی کو چھوڑے. کراچی سب کا ہے، پاکستان پورا جو ہے نا، یہ پاکستان پورا ہمارا ہے، لیکن کراچی سے لوگوں کو محبت ہے. کیونکہ جب پاکستان بنا تھا اس میں جو کراچی والوں نے پارٹ پلے کیا تھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس میں ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جو کراچی آئے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اس کراچی کے لیے لگا دیا. تو کیا ہمارے ہر سال کے بلدیاتی بجٹ، کیا ہمارے اس گورنمنٹ کے بجٹ جو ہیں وہ اس کراچی کو، مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی. میں جب لاہور گیا میں نے کہا یار لگ رہا ہے میں میلبرن میں آیا ہوں. تو اگر ہمارے لوگ، یہاں کی گورنمنٹ، سب لوگ مل کے اگر چاہیں تو اس کو بھی میلبرن بنا سکتے ہیں، اس کو بھی حسین بنا سکتے ہیں، اس کو بھی پرامن بنا سکتے ہیں. پولیس جب یا اور ڈپارٹمنٹ، جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی جو ذمہ داری، اگر وہ اس کو ذمہ داری کی طرح کریں گے تو بہت آرام سے اس کراچی کو ویسے بنا سکتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں؟ ایک لیجنڈ، ایک پاکستان کا ایک ایسی شخصیت جو دنیا بھر میں جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کے صرف بزنس کا نام ہی امیج نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ایک امیج ہے وہ بھی بڑی پازیٹیو ہے. تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد آج کا یہی تھا کہ وہ کوئی بھی شخصیت ہو، کراچی کے حوالے سے کوئی بھی اپنے کراچی کا رہنے والا ہو، کراچی کا کام کرنے والا ہو، کہیں بھی اپنے دوسرے خوبصورت شہر سے کراچی میں آیا ہو، ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ کراچی کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے، آپ یقین کریں کہ ہم بہت اپنے کیا نام ہے ایشوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل لگ رہا ہے کہ یار کہیں پہ بھی کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 10 ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ہم اب اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ایاز بھائی آپ اپنے جاتے جاتے جو ہے وہ کراچی کے لیے یا پاکستان کے لیے یا یہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں، تو کیا ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ پلیز وہ آپ ضرور دیں. جی میرا میسج یہی ہے، ہماری جتنی بھی باتیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں کراچی سے، اور اس کراچی کی ترقی میں، یہاں کے لوگوں کی تکلیفوں میں، خواہ وہ سنیچنگ ہو، خواہ وہ دوسرے جرم ہوں، خواہ وہ مہنگائی ہو، خواہ وہ بجلی کے ریٹ ہوں جو کہ دوسرے شہروں اور صوبوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور عوام سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت تکلیف دہ ہیں. غریب کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، جو متوسط ہیں وہ زیادہ پس رہے ہیں، جن کے پاس بہت ہے وہ تک پریشان ہیں. جب جن کے پاس بہت ہے اگر وہ پریشان ہوں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ سب پریشان ہیں، کیونکہ بہت تکلیفوں میں وقت گزر رہا ہے. اور یہ ہمارا پاکستان جو ہے جس امید کے ساتھ بنا ہے، اس میں ہم اور آپ اگر ملیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی اپنے اس پیارے وطن کو سنوار نہیں سکتے. کسی شہر میں چلے جائیں، کراچی سب سے آگے تھا، اور پورے پاکستان میں لوگ کہتے تھے جن نے کراچی نہیں دیکھا. میں تو کہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا جن نے لاہور نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں جس نے کراچی کا سمندر نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. تو اس سمندر کو، اس کی خشکی جو ہے، اس میں اتنی خشکی نہ آ جائے کہ لوگ سمندر سے دور بھاگیں، بلکہ ہم سب اتنا پیار کریں، اور اس کو بنانے کے لیے اور اس کو ترقی کے لیے سب کو یکجا ہونا پڑے گا. اور جو نسل اس وقت بڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، ان کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو شہر کراچی بھی اور پورا پاکستان ترقی کرے. اور یہ جو کہیں ہم سوالیہ نشان بن رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہمیشہ کے لیے ہٹ جائیں. یہ جو پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں اس پورے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، جتنی زبانیں بولنے والے، اگر ان میں سمجھتا ہوں اگر سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے، اگر بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے، اگر پٹھان ہے تو پاکستان کی شان ہے، اگر پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے، اور اگر مہاجر ہے تو ملک کے لیے جان حاضر ہے.
बेहतरीन बात, बहुत आला, बहुत आला। और यही मकसद है हम कराची का, ना तू ना मैं ना आप, हम। और जब हम सब मिल के एक होंगे, हम कराची बनेंगे, तो फिर कराची के बहुत सारे मुश्किलों परेशानियों को जो है वो हम दूर कर सकेंगे। और इस मिशन में जो है वो हम सबको जो है वो साथ अपने जो है चलना है। मैं आज बहुत ही यानी कि समझे मोटिवेट हुआ हूँ अयाज भाई की बातों से, हमारे तनवीर भाई की बातों से। और मुझे आज वाकई अपना ये फ़ैसला बड़ा अच्छा लगा कि ये मैं सरप्राइज़ दूंगा अयाज भाई को, और इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मैं जाते जाते एक चीज़ कहूँगा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें मैसेज होता है, प्लीज़ ये वीडियो आप देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, आप कमेंट्स भी करें और बताएं भी कि हम इसमें क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, किन इश्यूज़ के ऊपर, किन और चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी देखें, हम कराची का पैगाम भी आगे तक जाए और हमारी मेहनत भी जो है वो भी सफल हो जाए। चलते हैं, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।